بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، خوش آمدید ٹو مائی اندر ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر میں خوش و آباد رکھے اور آپ سب کی تمام پریشانی کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور بس مجھے آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے۔ آپ سب سے پہلے تو آپ نے ٹائٹل میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ اسماء حسیب سے میرا کیا ریلیشن ہے، تو بس اسماء حسیب سے میرا کیا ریلیشن ہے وہ میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ میرا کیا ریلیشن ہے۔ اور فرسٹ آف آل اسماء حسیب کو ان کی بیٹی کی بہت بہت مبارکباد، ماشاء اللہ سے ارہا حسیب ماشاء اللہ بہت پیاری ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے، اسماء حسیب کو بہت خوشیاں دیں۔ تو بس اسماء حسیب سے بس میرا ریلیشن ہے، بس محبت کا ریلیشن ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو بس بہت زیادہ کوئی چیز بہت زیادہ پسند آتی ہے، تو اسماء حسیب سے مجھے بہت زیادہ لگاؤ ہے، بہت میں ان سے محبت کرتی ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ ایون کہ میں ان کے ولاگس اور ان کے ہسبینڈ کے ولاگ اور ان کی بہن کے ولاگ، ایون جو ان سے ریلیٹڈ کے ولاگ شیئر کرتا ہے، میں سارے ولاگس ان کے دیکھتی ہوں، اور وہ میری انسپریشن ہے میری یوٹیوب میں آنے کی۔ تو جب میں بس یہ تھا کہ بس ایک سال پہلے بس میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں بس یوٹیوب تو زیادہ میں نہیں دیکھتی تھی، واچ کرتی تھی، بس کبھی کبھی سم ٹائم دیکھ لیتی تھی۔ بس ایک دن ایک سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ بس ایک دم سے اچانک اسماء حسیب کی بس ویڈیو میں سامنے میں نے کلک کی، تو مجھے بہت اچھی لگی وہ۔ بس یہ ہوا کہ بس مجھے ان سے بس یہ ہوتا کہ صبح شام بس میں ان کی ویڈیو دیکھتی رہتی تھی، ایون کہ میں 3 4 دفعہ ان کی ویڈیوز دیکھتی تھی، اور میں بس ان کو بس دیکھ کے بس ان کی باتیں کرتی تھی۔ اور میرا بیٹا ابھی بس مجھے یہ کہتا تھا کہ ماما آپ اسماء حسیب کی اس کو آواز آتی کہ آپ اسماء حسیب کی ویڈیو دیکھ رہی نا، اور میرے ہسبینڈ بھی بس میرا مذاق اڑانے لگ گئے تھے۔ میں اتنی زیادہ ان کی کریزی ہو گئی تھی، بہت زیادہ میں ان کی ہر وقت ان کی ویڈیوز کو میں نے، اور ایون کہ انہوں نے 2 سال پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے اپنا ولاگ اسٹارٹ کیا تھا چینل، تو بس میں نے ان کی ویڈیوز میں نے 1 بائی 1 کر کے ساری 2 2 3 دفعہ دیکھی، تو وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ وہ میری انسپریشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کو صحت والی زندگی دے، ان کی زندگی میں بہت خوشیاں دے، آمین۔ میں نے اپنا چینل بھی انہیں کی انسپریشن سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے، کیونکہ مجھے ان کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو شو نہیں کیا اور ہمیشہ ہائڈ ہی رکھا ہے، تو بہت اچھی باتیں کرتی ہیں۔ مجھے سب سے بڑی بات ان کی یہی اچھی لگتی ہے، ان کا پلس پوائنٹ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہائڈ رکھتے ہوئے اتنی اچھی باتیں کرتی ہیں، اپنا اچھا چینل اتنی اچھے سے گرو کر رہی ہیں۔ تو بس یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے آپ کو شو کر کے ہی آپ ساری باتیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو ہائڈ کر کے بھی آپ بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، بہت اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں لائف میں۔ تو یہی میرا موٹیو تھا کہ میں اسماء حسیب کی طرح اپنے آپ کو میں شو نہ کروں، میں سارے اسی طرح سے میں اپنے آپ کو بھی ہائڈ رکھوں۔ حالانکہ میرے لیے کوئی ریسٹرکشنس نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو شو نہ کروں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بس مجھے اچھا لگتا ہے کہ بس مجھے اسماء حسیب کی بات نہیں، بس مجھے میری بس دل پہ کلک کری، بس میرا یہی تھا کہ بس میں اپنے آپ کو ہائڈ رکھوں گی اور میں بس اسی طرح سے بلاگنگ کروں گی۔ تو وہ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، اور آپ لوگ کا ہوتا ہے نا کہ بس آپ کو کوئی اچھا لگے تو بس آپ اس کو کاپی کرتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے لائف کے اندر، ایسی بات یہی ہمارے آئیڈیلس ہوتے ہیں بہت سارے لائف میں، ہم ان کو دیکھ کے آہستہ آہستہ اپنی چیزوں کو چینج کرتے ہیں لائف میں، ہم اپنی چیزیں ہماری آتی ہیں، بہت ساری ہماری چیزیں گرو کرتی ہیں۔ تو بس اسماء حسیب میری انسپریشن ہے یوٹیوب کی، تو بس میں ان سے وہ میری سینئر ہے اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، تو شی از سو سویٹ۔ اور بس میں یہی کہوں گی کہ اسماء حسیب بھی میری انسپریشن ہے اور اسماء حسیب بھی میری آئیڈیل ہے، کیونکہ میں نے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، ان سے ان کا بات کرنا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، تو اسپیشلی ان کی آواز اور جس طرح سے وہ ایکسینٹ ان کا کرتی ہیں اسٹارٹ سے، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کچھ لوگوں کی آواز سن کے، باتیں سن کے آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے ان کی آواز، ان کی باتیں کرنا۔ تو بس اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوشیاں دے لائف میں، ان کی کبھی کوئی پرابلم نہ آئے، ان کی بیٹی کے نصیب اچھے گہرے ارہا کے، تو نام ماشاء اللہ بہت پیارا ہے ان کا، اللہ تعالیٰ سے ان کی بیٹی کو اور ارہا کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مہکتا رکھے، آمین ثم آمین۔ اور اسماء حسیب سے ایسی بات ہے، ان کا بھی سی سیشن ہوا ہے، تو بس ان کے لیے بہت سارے وشیز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جلد سے جلد صحتیاب کرے، وہ ایکٹیو ہو جائیں جلدی سے، اور ہمارے لیے اچھے اچھے ولاگ بنائیں، کیونکہ ہمیں ان سے آگے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، کیونکہ ابھی تو ہمارے انیشیل ہے، تو ہم ان سے سیکھ رہے ہیں۔ تو بس مجھے بہت ان کی حیرت ہوتی ہے ماشاء اللہ سے، اللہ تعالیٰ کو بہت ہمت دے، صحت دے، وہ اتنی ایکٹیو ہے ماشاء اللہ سے اس کنڈیشن میں، بس ان کی مجھے جب ان کے میں ولاگ دیکھ رہی تھی تو ان کی وائس سے بالکل فیل ہو رہا تھا کہ شی از ناٹ ویل، لیکن پھر بھی ماشاء اللہ سے وہ اپنے ولاگ کنٹینیو رکھی ہوئی ہیں، تو بس ہم ان کا ویٹ ہے کہ بس جلدی سے وہ ٹھیک ہو جائیں، ایکٹیو ہو جائیں ماشاء اللہ سے، اور جس طرح سے ان کی ایکٹیو والی جو آواز ہے نا جو سننے کو ملتی ہے، جو آپ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو بس وہ ہمیں سننے کو ملے جلدی سے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو بس یہی ہے اسماء حسیب سے میرا بس ریلیشن، محبت کا، پیار کا، تو آپ کو بس ان کا یہی بس میرا کنیکشن ہے اس کے محبت کا۔ تو میرے ہسبینڈ بھی میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ بس تمہارے لیے بس اسماء حسیب ہی اور کچھ نہیں ہے، تو میں کہتی ہوں ہاں بس مجھے کہنے دیں، بس مجھے اچھی لگتی ہے، تو میں کیا کروں تو بس کچھ لوگوں سے ہوتا ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں، ملتے نہیں ہیں، بس ان کو سن کے، بس ان کی باتیں سن کے تو آپ کو وہ چیز اچھی لگتی ہیں، تو اسماء حسیب سے بس میرا یہ ریلیشن ہے، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔
اور اب یہ چلیں کچن کی طرف آ جاتے ہیں، کچھ کام شام کر لیتے ہیں، بہت باتیں کر لی ہیں۔ تو بس یہ مغرب کی بات کہ بس مجھے اپنا ڈنر بنایا تھا، تو آج میں ڈنر میں بنا رہی ہوں میں پشاوری نمکین چکن کڑھائی۔ تو سب سے پہلے میں نے جسٹ آئل میں نے تھوڑا سا سالٹ ڈالا ہے، ½ ٹی اسپون۔ اب میں اس میں چکن ڈال دیا ہے۔ تو ایسی باتیں کھانا بھی ضروری ہوتا ہے باتوں کے ساتھ ساتھ۔ تو میں نے چکن ڈال دیا، تو میں چکن کو اچھی طریقے سے میں آئل میں فرائی کر لوں گی۔ یہ میں نے 1 kg میں نے چکن لیا ہے، تو میں اس کو اچھی طرح سے آئل میں فرائی کر لوں گی جسٹ 2-3 منٹس کے لیے، تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے۔ اور آئل میں نے اچھی طرح سے جسٹ 2-3 منٹس کے لیے میں نے فرائی کر لیے، اور میں نے اس میں 2 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا، اور میں اس کو اچھی طرح سے میں اس کو بھونوں گی تاکہ ادرک لہسن کی جو کہ اسمیل ہوتی ہے وہ ساری اس کی اسمیل نکل جائے۔ تو یہ میں نے اس کو بھون لیا، اور میں ٹماٹر کو میں نے ½ kg میں نے ٹماٹر لیا، میں نے ان کو ہاف کٹ کر کے میں نے اس کے اوپر ٹاپ پہ میں نے سیٹل کر دی ہیں، اور میں اس کو میں کور کر کے میں رکھ دوں گی 3 منٹس کے لیے۔ اور آفٹر 3 منٹس میں نے کیپ ہٹا دیا اس کا، اور یہ ٹماٹر سافٹ ہو چکے ہیں۔ اب میں جلدی سے کے سارے پیل ہٹاتی ہوں ٹماٹر کے۔ اب اس کو جلدی میں ٹماٹر کو میں میش کر کے میں اس کا بھون لوں گی مسالہ، اور میں اب اسے اچھی طرح سے میں بھون رہی ہوں۔ ٹماٹر کو میں نے اچھی طرح سے میش کر دیا تاکہ اس کی ایک پیوری بن جائے۔ اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی میں اس میں ہری مرچیں 3 سے 4 میں نے ہاف کٹ کر کے میں نے اس میں ڈال دی ہیں۔ اس میں جسٹ نمک میں نے ڈالا تھا اور کچھ نہیں ڈالا تھا، تو میں نے 3 سے 4 میں نے ہری مرچیں ہاف کٹ کر کے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ اور میں اس کو اچھی طرح بھونوں گی تاکہ مرچوں کو بھی ایک فلیور آ جائے اور اس کا پانی ڈرائی ہو جائے۔ میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی اسپون، اور 1 ٹیبل اسپون میں بھر کے ڈال رہی ہوں میں اس میں بلیک پیپر کرش۔ اور اس میں نے کچھ ایڈ نہیں کی کیونکہ پشاوری نمکین کڑھائی ہے، تو اس میں جسٹ بلیک پیپر کی، ہری مرچوں کی اور سالٹ کی بنتی ہے۔ تو میں اسے اچھی طریقے سے اس کو بھون لوں گی تاکہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے، آئل اس کا سارا آ جائے۔ چلے بھونتے ہیں اس کو، اور میں نے کڑھائی کو میں نے بھون لیا اچھی طریقے سے، سارا پانی ڈرائی ہو گیا اور آئل اوپر آ گیا۔ اور اگین میں نے 3 سے 4 ہری مرچیں میں نے ہاف کٹ کر کے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں، اور میں اس میں ادرک میں نے چاپ کی تھی، اس کو میں نے اس پہ بھی ایڈ کر رہی ہوں اس میں، کیونکہ ادرک تو مست ہے کڑھائی کے اوپر تو بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے ادرک بھی ایڈ کر دی، ہری مرچی بھی ایڈ کر دی، اور میں نے ہری مرچی اور ادرک ایڈ کرنے کے بعد میں نے 1 منٹ کے لیے اس کو میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا اچھا سا ہری مرچوں کا اور ادرک کا ایک اروما آ جائے۔ تو بس یہ میری پشاوری نمکین کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے۔ تو بس ہم ڈنر کر رہے ہیں کیونکہ یہ ڈنر کا ٹائم، تو بہت یمی بنی ہے۔ اور کڑھائی تو ویسے بھی ہم بہت ٹائپ کی کھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ بہت یونیک اور ڈفرینٹ ہے پشاوری نمکین کڑھائی، جیسے میں زیادہ اسپائسیز بھی نہیں ہے اور آپ کو بہت اچھی لگے گی، تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا۔ اسپیشلی بچوں کے لیے تو بہت اچھی، اس میں زیادہ اسپائسی نہیں، بچے شوق سے کھا لیتے ہیں۔ اس پہ پرابلم بچوں کو ہوتا ہے کہ بچوں سے زیادہ اسپائسی نہیں کھائے جاتے۔ تو بس آج میں نے یہ بس ٹرائی کری تھی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کروں، تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کی ریسیپی کیسے لگی۔ بس ہم کریں گے اپنا یمی سے ڈنر، اور ساتھ ساتھ میں نے اس کے رائتا بھی بنا لیا تھا، جس زیرہ اور سالٹ ڈال کے میں نے اس میں زیادہ نہیں ڈالا تھا، اور میں نے اس کے ساتھ سیلیڈ بھی بنا لی تھی، کیونکہ کڑھائی اس کے ساتھ سیلیڈ نہ ہو، رائتا نہ ہو تو میں تو پاسبل نہیں ہے۔ اور میں جب بھی کڑھائی بناتی ہوں، کسی بھی ٹائپ کی کڑھائی بناؤں، تو میں رائتا اور سیلیڈ ضرور بناتی ہوں، کیونکہ مزہ آ جاتا ہے، بالکل زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ بالکل آپ باہر نہیں، اگر نہیں جا پا رہے تو بس یہ تو گھر میں آپ انجوائے کر لیں، تو گھر میں بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں، اچھا پکائیں، اچھا کھائیں، اور اچھی طرح سے انجوائے کریں، اور ہسبینڈ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہسبینڈ کو خوش رکھنے کے لیے آپ کو بہت سارے گھر کام کرنے پڑتے ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ کام تو یہ کہ اچھی سی آپ کوکنگ کریں، تو آپ ایسے کوکنگ کر کے آپ ہسبینڈ کو اچھے اچھے ڈشز بنا کے کھلائیں، تو ہسبینڈ بہت خوش ہوتے ہیں، ساری آپ کی چیزیں، آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں۔ اور بس میرا ولاگ یہیں تک کے ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آئے، میری ریسیپی اچھی لگے، تو میرے ولاگ کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خوش رہیے، خوش رہنے دیجئے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، کیونکہ جب آپ خوش رہیں گے تو آپ ہیلدی رہیں گے، ایکٹیو رہیں گے، اور نگیٹیوٹی سے دور رہیے، کیونکہ نگیٹیوٹی میں ہمیشہ نقصان کے علاوہ کچھ نہیں، صرف آپ کو ہی نقصان ہوتا ہے، کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ تو نگیٹیوٹی سے دور رہیے، خوش رہیے، پازیٹیو رہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریے، کیونکہ جب چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ اگنور کریں گے تو بڑے بڑے مسئلوں سے آپ بچ جائیں گے۔ تو بس آج کا میرا میسیج یہی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔